فائز صاحب یہ بتائیے کہ 1947 میں جو تقسیم کا فارمولا ڈیسائیڈ کیا گیا تھا مسلم پاپولیشن پاکستان میں اور ہندو پاپولیشن انڈیا میں، یہ وائلیشن کیوں ہوئی؟ اس وقت کیا ڈسٹریبیوشن تھی پاپولیشن کی 1947 میں؟ اور 1989 میں جب یہ تحریک زوروں پہ شروع ہوئی اس وقت کیا پرسنٹیج تھی مسلم پاپولیشن کی، تاکہ ہم اس کو اپنے آڈینس کو بتا سکیں کہ یہ ناانصافی، یہ زیادتی کیوں کر ہوئی اور کس طرح یہ جاری رہی؟ جی تھینک یو ویری مچ ندیم بھائی. اور ایز یو سیڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو فار امریکہ، فار دیٹ میٹر فار دا ہول ورلڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر میں یہ کوئی ایسی چوائس نہیں تھی کہ کشمیری مسلمان پاکستان کے ساتھ جائے اور کشمیری ہندو جو ہندوستان کے ساتھ جائیں. وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایگریمنٹ تھا وہ تھا. کشمیر 1947 میں اٹ واز ناٹ انڈر دا کنٹرول آف انڈیا، اٹ واز ڈائریکٹلی کنٹرولڈ بائی دا برٹشرز. تو برٹشرز نے کشمیریوں کو یہ کہا تھا کہ دے کین آئیدر گو ٹو انڈیا اور گو ٹو پاکستان اور ریمین انڈیپینڈنٹ. یہاں ایک اہم بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے مسلمان اور ہندو کا یہاں پر تذکرہ کیا، کہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے، most of the people they have heard the name of Sheikh Abdullah and they have heard the name of Mirwais Maulvi Yusuf. لیکن جو فاؤنڈنگ فادرز آف کشمیری فریڈم اسٹرگل تھے، you cannot afford to ignore رام چندر کاک. رام چندر کاک کشمیری مسلمان نہیں تھا، he was a کشمیری ہندو، اور ایسا ہندو تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ قطعی طور پر نہیں جانا چاہیے بلکہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے. بلکہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ 15 مئی 1946 یعنی مور دین اے ایئر بیفور دا پارٹیشن، شیخ عبداللہ کو جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت جو پنڈت نہرو تھے، ہی واز ون آف دا فاؤنڈنگ فادرز آف انڈیا، تو پنڈت نہرو وکیل بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو کشمیر تاکہ میں شیخ صاحب کا کیس جو ہے پلیٹ کروں. مہاراجا تو اس وقت مہاراجا تھے، لیکن رام چندر کا کشمیری پنڈت، ہی واز دا پرائم منسٹر آف کشمیر. اور پنڈت نہرو جو ہے وہ 22 جون 1946 کو کشمیر آتے ہیں، اور رام چندر کاک اس کو سٹاپ کرتے، وہ کہتے یو کین ناٹ گو ان سائڈ دا ویلی آف کشمیر، اور اس کو نہ صرف سٹاپ کرتے ہیں، اس کو اریسٹ کرتے ہیں، اور 2 دن کے بعد اس کو واپس بھیجتے ہیں انڈیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ when we are really talking about the issue of کشمیر، اگرچہ آپ کا جو سوال ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں، but it has not been the issue of religion in کشمیر. اور اس وقت جو کشمیر کی پاپولیشن تھی اٹ واز 29.8 لاکھ، یعنی 30 لاکھ کے قریب تھی 1947 میں. اور اس وقت چونکہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان دیٹ واز دا پارٹ آف دا ہول اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، تو جو مسلم پاپولیشن تھی دیٹ واز 81%، اور جو ہندو پاپولیشن تھی اٹ واز 27%، اور جو 2% تھی دیٹ واز بدھسٹ، سکھ اینڈ دا کرسچنز. لیکن پھر 1961 میں جب وہاں پر وہ سینسس ہوا، اس وقت آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان دے ور ٹوٹلی ادر سائڈ آف کشمیر. تو اس وقت جو ریشو تھا، حالانکہ اس وقت جو پاپولیشن تھی اٹ واز 40 لاکھ، 4 ملین، اس وقت وہ ریشو کم ہو گیا، دیٹ بیکیم 73% مسلم. اور 1981 میں ایک اور سینسس ہوا، اس وقت کشمیری مسلمانوں کی جو ریشو تھا اٹ واز 70%. اور جو لیٹسٹ سینسس ہوا دیٹ واز ان 2011، ابھی 5 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ جو مسلمانوں کا ریشو ہے دیٹ بیکیم 68%. اور جو کشمیری ہندو ہے، کشمیری ہندو سے مراد پنڈت ایز ویل ایز ہندو جو وہاں جموں وغیرہ میں رہتے ہیں، دے آر 27%. لیکن ایک بہت اہم بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کشمیری پنڈت وہ ہندو ہے، بٹ دیٹ مینس ہی از دا پارٹ، ہی واز بورن ان ویلی آف کشمیر. اور جو 1981 میں سینسس ہوا، یہ انڈین سینسس ہے ندیم بھائی، یہ میرا سینسس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کی جو تعداد ہے دیٹ واز 79,000 in 1981. 1991 میں سینسس تو نہیں ہوا، لیکن انڈیا نے ایک عارضی طور پر انہوں نے کہا کہ کیا کچھ ریشو ہو سکتا ہے کشمیری پنڈت کا.
This is not my survey, it is the Indian survey. 1991 میں انہوں نے کہا کہ the total number of Kashmiri Pandits in the Valley of Kashmir are 93,000 people. یہ میرا سینسس نہیں، انڈیا کا سینسس ہے. تو 1991 میں 93,000 کشمیری پنڈت تھے. آپ بہترین جانتے ہیں وحید وسیم صاحب کو. وحید وسیم صاحب کوئی کشمیری مسلمان تو نہیں تھا، ہی واز فرام جموں، بٹ اس کو میں ہی نہیں بلکہ گیلانی صاحب بھی اس کو کہتے کہ وہ ہمارا لیڈر ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری اسٹرگل جو ہے یہ بیسیکلی انسانی حقوق کی اسٹرگل ہے، اور اقوام عالم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ کشمیری عوام اس کا فیصلہ کریں گے، وہاں انہوں نے نہیں کہا کشمیری مسلمان، انہوں نے کہا کشمیری ہندو، کشمیری بدھ، کشمیری عیسائی. بائی دی وے کشمیر کے اندر جو انڈیجنس عیسائی لوگ ہیں، انڈیجنس، وہ آپ کی طرح نہیں، میری طرح وہ کشمیری بولتے ہیں بھائی جان، میری طرح وہ کشمیری چائے پیتے ہیں. دے آر ایز انڈیجنس ایز سید علی گیلانی، میرواد عمر فاروق، محمد یاسین ملک. ان کی تعداد 35,000 ہے اس وقت. اور وہ جو میں نے کشمیری پنڈت کی بات کی تھی 93,000 1991 میں، جب وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو نکالا گیا، اکارڈنگ ٹو دا انڈین رپورٹس 1991 میں 15 to 20,000 جو کشمیری پنڈت تھے they were still in the valley of Kashmir. تو اگر نکالے گئے تو they were 70 or 75,000 people. وہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے نکل گئے، وہ تو just for the propaganda purposes. اور دوسری اور اہم بات، وہ بھی نکلے کیوں؟ وہ اس لیے نکلے کہ جگموہن نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ ٹربولنس ان کشمیر، جگموہن جو اس وقت وہاں کا گورنر تھا، اس نے کہا کہ وہاں کشمیر میں جو لوگوں کا ریزسٹنس تھا وہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ ہمیں فکر لگی تھی کہ ہم کشمیر سے فوجیں کیسے نکالیں گے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے یہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، تو کیوں نہ اس کو ہم کمیونل وہ رنگ دیں گے تاکہ بین الاقوامی سطح پر اس کو سیل کر سکے. اور انہوں نے ان کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کیا. انہوں نے انہیں کہا کہ یہ چند ہفتوں کی بات ہے، آپ سری نگر سے نکل کر جموں جائیے، دہلی جائیے، اور چند ہفتوں کے بعد واپس آئیں گے. اب جو پنڈتوں کے لیڈر ہیں دے آر آن ریکارڈ، وہاں وادی میں آ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ لوگوں سے مراد کشمیر کی جو میجارٹی کمیونٹی ہے مسلمان، آپ سے ہم نے دھوکہ کیا ہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ چند مہینوں کی بات ہے، لیکن اب تو یہ 20 سال 25 سال سے زیادہ ہو گیا.